ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، تنظیمی عہدوں کی تقسیم پر متعدد رہنما ناراض۔ ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آفیشل گروپ چھوڑ دیا۔ متعدد رہنماؤں کو ذمہ داری نہ ملنے پر کارکنان کا مرکز بہادرآباد پر احتجاج، شور شرابہ۔ تنظیمی عہدوں میں فرقان عتیق سمیت متعدد لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی سی او سی میں لڑائی ہوئی، تلخ کلامی اور دھکم پیل سے شبیر قائم خانی اور کیف الورا ناراض ہو کر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے 3 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آج تاریخی دن آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر خان کی آواز پہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ آپ اپنا مینڈیٹ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ رات کے تاریکی میں یہ سارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کو اکثریت دلائی تھی، رات کی تاریکی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ثوابی میں جلسے سے خطاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے فارم 47 کی نااہل حکومت نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا۔ حکومت 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں ڈرتی ہے؟ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی ہار گئے۔ ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ چھوڑ دو مینڈیٹ چوروں کا ساتھ، ہم اپنے آئین کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی مانگتے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر جیت گیا ہے، تم مینڈیٹ چوری کر کے ایوانوں میں بیٹھ کر بھی ہار گئے ہو۔ آپ کی اکانومی جو ہے باوجود تمام پریشرز کے، باوجود یہ پی ٹی آئی کے ہنگاموں کے، باوجود دہشت گردی کے، بتدریج جو ہے جو چیزیں سال 2 سال میں توقع کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہوں گی، وہ 1 سال کے اندر 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آج 1 سال میں آپ دیکھیں کہ شرح سود آپ کی جو ہے آدھی رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی آج بھی احتجاج اور فساد کی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر تنقید، کہاں چیمپئنز ٹرافی کے آغاز پر بھی احتجاج کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ کسی بھی عالمی ایونٹ کی توقیر میں کمی کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ جب بھی پاکستان کی عزت کا موقع آتا ہے تو فسادی ٹولہ سر اٹھا لیتا ہے۔ مزید کہا سیاسی روایات کے مطابق جلسوں پر کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ جو معیشت کے اشاریے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شرطیں لگتی تھی۔ یہ بدبخت جو ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، تحریک انتشار والے، یہ شرطیں لگاتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہوگا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ 9 مئی کے مکروہ چہرے قوم دیکھ چکی، تحریک انتشار والے ملک کے دشمن ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے 190 ملین پاؤنڈز کی چوری میں ملوث نکلے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کرنے والے آج شرمندہ ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے ایک چور اور اناڑی نے ملک کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دھاندلی کا شور مچانے والوں نے 4 سال حکومت کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے اسپیکر سردار ایاز صادق کی دعوت کا جواب دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کا باب بند ہو گیا، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کے ارادے ٹھیک ہیں اور نہ ہی نیت۔ سیاسی مذاکرات خواہشات پر نہیں، مستحکم ارادوں سے ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان تھا اور بوجھ کو جس طرح عام آدمی نے برداشت کیا، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز، 300 ارب روپے سیلڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد، وفاقی اور صوبائی وزراء کے خطابات۔ اسلام آباد میں مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 1 سال میں اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کر لیے، اب آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کو اقوام عالم کی عظیم مملکت بنائیں گے۔ 8 فروری ہے،
اور اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی. یہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے, چاروں صوبوں میں ہوئی ہے. دھاندلی کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے, دھاندلی کی بنیاد پر اکثریت بنائی گئی ہے. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے. معاشی استحکام کے حکومتی دعوے بے بنیاد. اگلے سال مہنگائی مزید بڑھی اور جی ڈی پی کم ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا. مردان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جے یو آئی سربراہ بولے 8 فروری کو انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی. یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس غیر منصفانہ عمل کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے ممکن بناتے ہیں.